السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید اپڈیٹ پھر جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کی جانتے ہیں آپ کہ ٹاک آف دی ٹاؤن پر ہم گفتگو کرتے ہیں، جو بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے پیش نظر رکھتے ہیں، جس کا تعلق عوام سے اور ان کی مصائب مشکلات سے یا انہیں کوئی آسانی فراہم کرنے سے ہم ضرور اپنا موضوع بحث بناتے ہیں۔ سندھ کے حوالے سے جو سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں، اور ابھی وہاں جو صورتحال ہے وہ اتنی اطمینان بخش نہیں ہے، بلکہ تباہ کن صورتحال کا سامنا آج بھی ہے۔ لوگ بسے نہیں ہیں، آبادیاں آج بھی جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک اور تباہی نظر آ رہی ہے کہ اب سمندری طوفان جو ہے وہ ٹکرایا چاہتا ہے بدین کے ٹھٹا کے، اور اب تو یہ ہے کہ کراچی کے کچھ ساحلی علاقوں سے بھی اس کے ٹکرانے کا اندیشہ بہت ہو چکا ہے، اور اثرات بھی ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں بھی کچھ تباہی ہو سکتی ہے۔ ہیوی رین جو ہے وہ تو بہت ہی سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں ایک تماشا ہے، ایک دکھ ہے، ایک المیہ ہے جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، سندھ حکومتیں ہیں، وفاقی حکومتیں ہیں، 13 جماعتوں کی حکومتیں ہیں، یہ یا تو سیاست پہ بات کر رہی ہیں یا یہ جو الیکشن اور اپنی سیٹس پہ بات کر رہی ہیں، ان کے موضوع آج تک نہیں بن رہے۔ ایک دو لوگ ہیں جن کو اس کام پہ لگا دیا گیا ہے کہ وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں اور جو ہے قوم کا اعتبار جیتیں، لیکن یہ سب کچھ اگر وہ کرتے ہیں، حکومتیں اگر کرتی ہیں تو یہ عوام کے فنڈ سے، ان کے ٹیکسز سے جو ہے یہ سب خدمت انجام دیتی ہیں، اور یہ لوگ اپنی سیاسی قدر و قیمت بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب ایک ایسا قانون ہونا چاہیے میرے نظر میں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سیاسی خدمت والے ونگ ہونا چاہیے۔ یہاں ابھی جو ہے جماعت اسلامی کے اسد اللہ بھٹو صاحب نے اور ان کے دوسرے لیڈران نے ہمیں یہ بریف کیا، یہ بتایا ہے کہ ہمارے جو بوٹس ہیں جو آپ بارش میں بھی نظر آتی ہیں، ہمارے الخدمت کے کارکنان ہیں، وہ متاثر ہونے والے علاقے ہیں یا جو ہے تباہی سے، اللہ نہ کرے تباہی سے دوچار ہونے والے علاقے جو نظر آ رہے ہیں، اس کی بوٹس بھی پہنچ چکے ہیں، کارکنان بھی پہنچ چکے ہیں وہاں ساحل پہ، وہ مینجمنٹ کو بتا بھی دیا ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی الخدمت کے تحت کام کرتی ہے جماعت اسلامی کی، اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے وہاں پہنچتی ہے اور اس کو بہت ساری باتیں نہیں کرنی پڑتی ہے، وہ تو اپنا سامان اٹھایا اور آگے بڑھ گئیں۔ یہ ایک ایسی مثال جماعت اسلامی نے قائم کی ہے، ہوش ربا مثال ہے، آنکھ کی چشم کشا مثال ہے۔ یہ ایک ایسی، اور دیکھنا چاہیے کہ دوسری جماعتوں کی کہ یہ اگر آپ خدمت کا ہی نعرہ لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اقتدار ہی ضروری ہے۔ آپ اقتدار کے ذریعے جو ہے خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور اقتدار کے لیے جو آپ کو جو ٹیکسز کی رقم سے پیسے ملتے ہیں، فنڈز ملتے ہیں، اس میں بھی خرد برد کرنے کے بڑے امکانات ہوتے ہیں۔ جو اپنا جان لگائے، اپنی مال لگائے، لوگوں کی امداد سے آگے بڑھے، جس طرح کہ الخدمت کمیٹی ہے اور یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم بھی جماعت اسلامی کی کام کر رہی ہے، اس طرح کریں تو اس کے بغیر قانونی اس کو بلکہ آئین کا ایک حصہ بنانا چاہیے کہ خدمت والے ہر صورت میں خدمت کریں، وہ اقتدار میں ہو نہ ہو، ان کی خدمت کا پہیہ چلتے رہنا چاہیے۔ اور ایسا تو کہیں بھی ایک مثال اس کے علاوہ بتا دیں کہ کوئی کسی سیاسی جماعت نے ایسا کیا ہو، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ لوگوں کا ایک خفیہ ہاتھ جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ امداد دے رہے ہوتے ہیں۔ خفیہ ہاتھ سے مراد یہ کہ جو نہیں چاہتے کہ ان کی شہرت ہو، ان کا نام آئے، وہ امداد دے رہے ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے ان کاموں کے لیے۔ اس جماعت نے بھروسہ بنایا ہوا ہے۔ ہم ہزار اختلاف کریں جماعت اسلامی سے، سب کو اختلاف کا حق ہے۔ ہماری اگر دیکھیں کوئی اور بھی رائے ہو سکتی ہے آپ کی ہماری، لیکن اس میں ایک بات متفق علیہ ہے کہ یہاں جو چیز ہے، اگر خدمت کے خانے میں اگر کوئی اعتبار کیا جاتا ہے تو وہ اسی جماعت پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں، اللہ نہ کرے ہمارے منہ میں خاک، ہمیں بڑا افسوس کے ساتھ اگر ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہمارے ساحلوں سے یہ طوفان ٹکراتا ہے
اور تباہی ہوتی ہے. پہلی ہی تباہی ہم دیکھ چکے ہیں، اس میں کتنا خرد برد ہوا ہے. چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. ہم نے بیرونی ممالک سے قرضے لیے ہیں، ہم فنڈز دیے ہیں، فلاحی اداروں نے ہمیں فنڈز دیے ہیں، لیکن آج تک ہم اس کی بحالی کا تھوڑا بہت کام ضرور ہوا ہے، لیکن ایسے تسلی بخش کام ہمیں نظر نہیں آتا. اور اس کے اندر یہ چیزیں اگر نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ووٹ دیں نہ دیں آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ جو ہے اعتبار جو دیتے ہیں اس جماعت کو اور اس کی خدمت کو، یہ بہت بڑا صلہ ہے. اور اسی لیے جو یہ لوگ کھڑے رہتے ہیں. بحیثیت میں صحافی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ صحافی کی حیثیت سے میرا یہ منصب ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں جو نظر آ رہا ہے وہ آپ تک ڈیلیور کروں. اس کو آپ چیلنج کر دیجئے. میرے اختلاف بھی کسی رائے پر کسی بات پر ہو سکتے ہیں. اگر یہ کوئی اور دو رائے ہو سکتی ہے کہ جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے جو یہ کام کر رہی ہے، اور جو ہے اس کے کارکنان بھی ابھی سے جو ہے بوٹ لے کر ساحل سمندر پہ جہاں افیکٹڈ ایریا یا افیکٹیز ہو سکتے ہیں وہاں پہنچی ہوئی ہے. یہ منظر بھی خوب ہے. عیدی ہے، ہمارے عیدی ٹرسٹ والے ہیں، دوسرے ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عوام کے لوگوں سے نظر آتے ہیں. بہت سارے ادارے ہیں، مخلص ادارے بھی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو انہی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو ہم نے ووٹ دیے ہوتے ہیں، جن کو ہم نے ٹیکس دیے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ترقی کر کے بڑے بڑے شخصیتیں بن گئے ہیں. اور جن پر بھی یہ بھی الزام آتا ہے کہ یہ اپنی بیرونی یہ جو دولت ہے وہ بیرون ملک جا کے بساتے ہیں، وہاں جو ہے آبادیاں، بستیاں اور انڈسٹریاں قائم کرتے ہیں. سب کچھ ہے، لیکن ہمارے لیے ان کے دامن میں خدمت کے نام پر ان کی ذاتی خدمت. اب دیکھیں اتنی بڑا سیلاب آیا، کسی بڑے آدمی نے ایسا آپ نے سنا کہ اس نے ڈونیٹ کیا ہو، وہ دیا ہو، تکلیف میں کھڑا ہو. اب آپ جو ہے وہ چونکہ آپ کے پاس سیٹ ہے، کسی اسمبلی کی سیٹ ہے آپ کے پاس، کچھ نہ کچھ ہے، آپ آ گئے، اپنے تصویریں کھنچائیں، اپنے نمبر بنائیں، آپ چلے گئے، آپ نے قومی خزانے سے کچھ پیسے نکالے، اس کو خرچ کیا، وہ بھی جو ہے قومی خزانے. آپ قوم سے لے کے اس کی کمائی سے لے کر انہی پر آپ جو ہے خرچ کرتے ہیں، اور اس میں بھی آپ پر الزامات آتے ہیں. خدا خیر کرے کہ اس وقت ایسا امتحان نہ آئے، ہم بچا لیے جائیں. ہمارا ملک، ہمارا صوبہ ویسے ہی تباہی کا شکار ہے، اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ابھی کراچی کے حوالے سے خبر ہے کہ اگر اندرون سندھ 3% سے زیادہ بے روزگاری ہے تو یہاں 11% سے زیادہ بے روزگاری ہے. اگر اس طرح کی تباہیاں آتی رہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ خیر. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں کا محتاج نہ بنائے، اور ہمیں عذاب سے بچا لے یہ جو ہمیں خدمت کے نام پر ہمیں خدمت نہیں دیکھتے ہیں. یہ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم چلا. اپنے میزبان جہانگیر سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.